اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک باندی ایسے جاہو جلال حشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی کہ جیسا اس وقت بادشاہوں کی باندیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ باندی اس فقیر حضرت مالک بن دینار کی بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے ایسا ہی کیا کہ حضرت مالک بن دینار کو پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا، اپنے آقا کو یہ سارا قصہ بتایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس باندی کے آقا نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سڑاہٹ آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی ہو جائے گی، منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنک، رال وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، حیض اس کو آتا ہے، حاجت اس کو آتی ہے، اور خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے، لیکن میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت کی ہے، اور وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردہ سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں سے اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہرجائی نہیں ہے،
اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ حضرت مالک بن دینار کی یہ باتیں سن کر سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانہ میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا یا اینٹ یا کوئی پتھر وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنا فکر و غم اس دھوکہ کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت میں نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ تو باندی نے کہا بالکل سچ ہیں، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ اس باندی کے آقا نے کہا اچھا تو اب آزاد ہے، اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آج سے آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی دنیا کی دھوکے بازی کی محبت سے بچائے، ہمیں آخرت کی محبت عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔